السلام علیکم، باغی انویسٹیگیشن سیل سے میں ہوں شہباز اکمل جندران۔ ویورز، آج پاکستان سمیت دنیا بھر میں انسانی حقوق کا عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ انسانی حقوق کیا ہوتے ہیں اور یہ دن منانے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ محض یہ مقصد تو نہیں ہے کہ آپ سیمینارز منعقد کر دیں اور زور و شور سے نعرے لگائیں کہ ہم انسانی حقوق کی پابندی کرتے ہیں، ہم انسانی حقوق کے محافظ ہیں۔ انسانی حقوق یہی ہیں کہ کوئی بھی ریاست جو ہے اپنے شہریوں کو یہ ضمانت فراہم کرے کہ ان کی جان کی حفاظت کی جائے گی، ان کی جان کا تحفظ کیا جائے گا، ان کے مال کا تحفظ کیا جائے گا، کہ اپنے شہریوں کو خوراک دی جائے گی۔ اسٹیٹ جو ہے وہ پابند ہے اپنے شہریوں کو خوراک مہیا کرے، کپڑے مہیا کرے، ان کو پانی مہیا کرے اور ان کو قانون کے تحت انصاف مہیا کرے، انصاف سستے ارزاں قیمت پر انصاف مہیا کرے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ انصاف جو ہے وہ بہت مہنگا ہو، بہت وہ ڈیلیڈ ہو رہا ہو، ڈیلیڈ نہیں ہونا چاہیے۔ اور ایسے ہی دیگر جو ہیں وہ جو حقوق ہیں وہ انسان کے بنیادی حقوق ہیں۔ آپ کو تجارت کا رائٹ ہونا چاہیے، آپ کو بولنے کا رائٹ ہونا چاہیے، آپ کو اس بات کا رائٹ ہونا چاہیے کہ آپ پر ایک ہی واردات میں، ایک ہی کیس میں 2 دفعہ مقدمہ نہیں چلے گا، آپ کو دوہری سزا نہیں ملنی چاہیے۔ اس طرح کے انسانی حقوق ہوتے ہیں اور یہ کم و بیش دنیا بھر میں انسانی حقوق ایک جیسے ہوتے ہیں، بس ان کی نوعیت اور ان کا سٹرکچر تھوڑا سا چینج ہوتا ہے۔ سبھی کے قوانین جو ہیں وہ ایک جیسے ہوتے ہیں۔ اور یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ دنیا بھر کے جتنے بھی کانسٹیٹیوشنز ہیں ان کا جو بیسک اور بنیادی چیپٹر ہوتا ہے وہ انسانی حقوق کا ہوتا ہے، کہ کوئی بھی جو آئین ہے کسی بھی ملک کا وہ سٹارٹ اسی سے لیتا ہے، اس کی بنیاد یہی ہوتا ہے کہ انسانی حقوق کا تحفظ کیا جائے گا، کیونکہ جو کانسٹیٹیوشن ہوتا ہے یہ سپریم لا ہوتا ہے۔ کانسٹیٹیوشن کے بعد جو قوانین ہوتے ہیں کانسٹیٹیوشن کو ایلیبوریٹ کرنے کے لیے، اس کی تشریح کرنے کے لیے ہوتے ہیں، اور آئین کے تحت یہ قوانین تشکیل پاتے ہیں۔ اور کوئی بھی کسی بھی ملک میں کوئی بھی قانون ایسا نہیں بن سکتا جو کہ غیر آئینی ہو، جو کہ آئین سے متصادم ہو، جو انسانی حقوق سے متصادم ہو۔ تو پاکستان میں بھی ایسے بہت سے جو ہیں قوانین موجود ہیں، اور یہ قوانین جو ہیں کانسٹیٹیوشن کی چھتری تلے موجود ہیں۔ پاکستان میں جو 3 ہمارے یہاں پہ اب تک کے آئین آ چکے ہیں، ایک 56 کا، دوسرا 62 کا اور تیسرا جو ہے اب 74 کا، جو 73 کا، جو 73 کا جو ہمارا آئین ہے، یہ اس کا جو پہلا چیپٹر ہے وہ انسانی حقوق کا ہے۔ بنیادی انسانی حقوق کیا ہیں؟ اگر ہم تھوڑی سی تفصیل میں جائیں تو دیکھتے ہیں کہ جو دستور پاکستان 1973 کے آرٹیکل 4 کے تحت حکومت ہر شہری کو قانون کے مطابق سلوک اس کے ساتھ روا رکھنے کی پابند ہے۔ یعنی کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک شہری کے ساتھ آپ قانون کے مطابق سلوک رکھیں اور دوسرے کو جو ہے وہ آپ ٹھوک دیں۔ اسی طرح آرٹیکل 9 جو ہے وہ ہر شہری کو یہ رائٹ دیتا ہے کہ حکومت اس کی جان کا تحفظ کرے، اس کے مال کا تحفظ کرے، اس کی جان کو کوئی نقصان نہ پہنچے، کوئی کسی کو اس کو قتل نہ کرے، اس کو انشور کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے۔ پھر آتا ہے آرٹیکل 10، کسی بھی شہری کو بلا وجہ آپ گرفتار نہیں کر سکتے۔ آپ اس کو پکڑیں گے، اس کو بتائیں گے کہ بھائی اس وجہ سے آپ کو گرفتار کر رہے ہیں، یہ ایلیگیشن ہے آپ پر، اور پھر جب اس کو گرفتار کر لیا جاتا ہے تو پھر اسے 24 گھنٹوں کے اندر مجسٹریٹ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ لیکن ہمارے یہاں پہ کیا ہوتا ہے، پہلے تو جب پولیس کسی کو پکڑنے آتی ہے اس کو وجہ نہیں بتاتی، یہ بادر ہی نہیں کیا جاتا، اس کے اہل خانہ وہ خود پوچھ کے تھک جاتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں کہ ہمیں کیوں پکڑا جا رہا ہے، ہمارے اس بندے کو کیوں پکڑ رہے ہیں، لیکن نہیں بتایا جاتا۔ اور جب پھر پکڑ کے لے جاتے ہیں تو پھر 24 گھنٹوں میں مجسٹریٹ کے سامنے ریمانڈ کے لیے پیش کرنے کے بجائے کئی دن بلکہ کئی ماہ تک وہ ان کا پتہ ہی نہیں ہوتا۔ اس لیے آپ نے ایک ٹرم سنی ہوگی کہ ہمارے یہاں پہ لاپتہ افراد، اس پہ اب موویز بھی بن چکی ہیں۔ اسی طرح اگر آرٹیکل 10A کو دیکھیں تو یہ دیتا ہے کسی بھی ملزم کو، کسی بھی شہری کو فیئر ٹرائل کا رائٹ ہے، کہ آپ اگر کسی حیثیت میں آپ سے کوئی جرم سرزد ہوا ہے یا نہیں ہوا، آپ ملزم کی حیثیت سے ہیں اور آپ کا یہ رائٹ ہے کہ آپ کا ٹرائل فیئر ہو۔ یہ نہ ہو کہ آپ کے ساتھ جو ہے ایک یک طرفہ سلوک رکھا جائے اور آپ کو کوئی سزا سنا دی جائے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اسی طرح آرٹیکل جو ہے 11 جو ہے یہ پاکستان کے ہر شہری کو رائٹ دیتا ہے کہ وہ اسے غلام نہیں بنایا جائے گا، اس سے جبری مشقت نہیں لی جائے گی، اسے سمگل نہیں کیا جائے گا۔ انسانی سمگلنگ کے خلاف یہ جو ہے یہ آرٹیکل ہے۔ اسی طرح جو آرٹیکل 13 ہے یہ انشور کرتا ہے کہ ملک میں شہریوں کو ایک ہی جرم میں دوہری سزا نہیں ہوتی۔
کہ اگر آپ نے کوئی جرم کیا ہے تو آپ کو ایک عدالت نے ایک سزا سنا دی ہے تو آپ کو اسی جرم میں کوئی دوسری عدالت دوسری مرتبہ سزا نہیں سنا سکتی، یعنی کہ دوہری سزا سے آپ کو تحفظ ملتا ہے۔ پھر آتا ہے آرٹیکل 14، اس کے تحت جو انسان ہے اس کی ڈگنیٹی کی ضمانت دی گئی ہے کہ آپ کا جو تشخص ہے اس کو مجروح نہیں کیا جائے گا، آپ کو تشدد کا نشانہ نہیں بنایا جائے گا، آپ کو کوئی گالی گلوچ نہیں کرے گا، آپ کو کوئی انسلٹ نہیں کر سکتا، آپ کی چادر اور چار دیواری کا جو ہے وہ تحفظ رکھا جائے گا، اس کو پامال نہیں کیا جائے گا۔ لیکن ہمارے یہاں پہ آپ دیکھیں اس آرٹیکل پر کس حد تک عمل ہوتا ہے۔ کبھی بھی آپ نے ہمارے اخبار روزانہ دیکھیں، ہمارے ٹی وی دیکھیں، روزانہ بھرے ہوتے ہیں کہ کس طرح چادر اور چار دیواری کے جو ہے وہ اس کا تقدس کو پامال کیا جا رہا ہے۔ پھر آتا ہے آرٹیکل 18، جس کے تحت ملک میں ہر شہری کو قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے ہر طرح کے کاروبار اور تجارت کی اجازت حاصل ہوتی ہے۔ لیکن ہمارے یہاں پہ آپ دیکھیں ایک طرف سے یہ کوئی جلسہ جلوس نکلتا ہے، کوئی احتجاج کرنے نکلتے ہیں تو مارکیٹیں زبردستی بند کروا دی جاتی ہیں، اور اگر کہیں پہ لانگ مارچ ہوتا ہے تو مارکیٹیں بند ہو جاتی ہیں، یعنی کہ انہیں آزادانہ تجارت کرنے کی اجازت نہیں دی جاتی۔ اسی طرح اگر کوئی ویسے آپ کراچی جیسے شہروں میں دیکھیں تو وہاں پہ پتہ چلنے لگتا ہے۔ پھر آتا ہے آرٹیکل 19، اس کے تحت جو اظہار رائے ہے اس کی حکومت ضمانت دیتی ہے۔ کانسٹیٹیوشن ضمانت دیتا ہے کہ اظہار رائے کو ملک کے اندر شہریوں کو یہ بنیادی رائٹ دیا جائے گا کہ وہ جب چاہیں جس کے متعلق چاہیں اظہار کر سکتے ہیں، گفتگو کر سکتے ہیں۔ لیکن ہمارے یہاں پہ آپ نے دیکھا ہے کہ یہ ہمارے تو جو بڑے بڑے میڈیا ہاؤسز ہیں ان پر پابندیاں لگ جاتی ہیں کہ وہ یہ نہ چلائیں، وہ نہ چلائیں۔ پھر آرٹیکل 19A ہے جو کہ معلومات تک رسائی کا قانون ہے، اس کے تحت معلومات تک رسائی کے قوانین بنائے گئے ہیں۔ لیکن آپ دیکھیں کہ اب تک جو سرکاری ادارے ہیں وہ اس آرٹیکل کو ایکسیپٹ کرنے کو تیار نہیں ہیں، اس آئین کے اس آرٹیکل کو ایکسیپٹ کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ آرٹیکل 24 کے تحت حکومت کی طرف سے ہر شہری کی جائیداد پر اس کے مالکانہ حقوق کو کے تحفظ کو یقینی بنایا جاتا ہے کہ آپ اگر کوئی جائیداد خرید لیتے ہیں تو آپ سے کوئی چھین نہیں سکتا، اس کی جائیداد کے جو آپ کے حقوق ہیں، جو انتقال آپ کے نام منتقل ہوا ہے وہ اس کو برقرار رکھنا حکومت کی ذمہ داری ہے۔ آرٹیکل 25 کے تحت ملک میں ہر شہری ہر رنگ اور نسل اور جنس کی تفریق سے آزاد ہوتا ہے، اور اس میں قانون سب کے لیے یکساں ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ امیر کے لیے الگ سے قانون ہے، غریب کے لیے الگ سے قانون ہے، غریب کسی گورے کے لیے الگ ہے اور کالے کے لیے الگ ہے، کسی خاص طبقے کے لیے الگ ہے، کسی عام طبقے کے لیے الگ ہے، ایسا نہیں ہے۔ آرٹیکل 25 انشور کرتا ہے کہ ملک میں ہر ایک کے لیے قانون ایک جیسا ہے۔ لیکن ہوتا کیا ہے ہمارے یہاں پہ آپ دیکھیں کہ قوانین جو ہیں جس کی لاٹھی اس کی بھینس کی طرح چلتے ہیں، اور جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں جنہوں نے انشور کرنا ہوتا ہے وہ خود اسی رنگ میں رنگے ہوتے ہیں کہ وہ امیروں کو یا جو اہلیت رکھتے ہیں، جو مؤثر ہوتے ہیں، جو اثر انداز ہو سکتے ہیں ان کی سنتے ہیں، اور جو غریب غربے ہیں ان کی کوئی نہیں سنتا۔ پھر آرٹیکل 25A یہ انشور کرتا ہے کہ 5 سے 16 سال تک کی عمر کے ہر بچے کو ملک میں مفت تعلیم دی جائے گی۔ اب یہ کہاں پہ ہو رہا ہے؟ پاکستان میں ایسا نہیں ہو رہا، لیکن آئین یہ کہہ رہا ہے کہ کریں۔ آرٹیکل 27 کے تحت حکومت ملک میں میرٹ کی بنیاد پر ملازمت کے یکساں مواقع فراہم کرنے کی پابند ہے۔ لیکن آپ دیکھیں بے روزگاری کی شرح کس حد تک بڑھ چکی ہے، اور حکومت اس جو بنیادی حقوق ہے اس کے تحفظ میں بھی ناکام ہو چکی ہے۔ بڑا اہم آرٹیکل ہے آرٹیکل 31، جس کے تحت حکومت پابند ہے کہ مسلمان شہریوں کو اپنی زندگیاں کو قرآن و سنت کے مطابق اور ان کے اصولوں کے مطابق گزارنے کا موقع فراہم کریں۔ لیکن ہمارے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فحاشی عام ہے۔ ہمارے آپ آن لائن دیکھیں کوئی نیوڈیٹی جو نیوڈ کانٹینٹ ہے وہ ایزیلی اویلیبل ہے، بچے بڑے بوڑھے سبھی کی ایکسیس میں ہیں۔ ہر طرح کی ہمارے جو موویز ہیں ان میں دیکھیں کسی قسم کا سینسر نہیں ہے، تو یہ آرٹیکل بھی اس پر صحیح طریقے سے عمل درآمد نہیں ہو رہا۔ آرٹیکل 33 کے مطابق حکومت ملک سے ذات پات اور رنگ و نسل کی تفریق کو ختم کرنے کی پابند ہے۔ لیکن حالات آپ کے سامنے ہیں۔ آرٹیکل 34 کے مطابق حکومت پابند ہے کہ خواتین کو ہر شعبے میں نمایاں مقام عطا کرے، لیکن ہمارے ملک میں اس آرٹیکل بھی صحیح طرح سے عمل نہیں ہو رہا۔ آرٹیکل 35 کے مطابق حکومت کی طرف سے جو فیملی لائف ہے اس کو تحفظ فراہم کیا جانا ضروری ہوتا ہے، اس پر بھی صحیح طریقے سے عمل نہیں ہو رہا۔ آرٹیکل 36 کے تحت ملک میں بسنے والی اقلیتیں جو ہیں ان کو تحفظ فراہم کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ ہمارے یہاں پہ اگر کرسچن ہیں، ہندو ہیں سندھ کے علاقوں میں، تو وہ یہی شکایت کرتے نظر آتے ہیں کہ ہم سے جو ہے وہ امتیازی سلوک برتا جا رہا ہے، اور ہمیں اور ہمارے حقوق کو تحفظ فراہم نہیں کیا جا رہا۔ آرٹیکل 37 حکومت جو ہے وہ ملک کے پسماندہ علاقوں میں تعلیمی اور اقتصادی اصلاحات کا اطلاق کرنے کی پابند ہوتی ہے۔
لیکن آپ دیکھیں ہمارے جو ریموٹ ایریاز ہیں وہ آج بھی تعلیمی اصلاحات سے محروم ہیں، اور ان میں اور دیگر جو سہولتیں ہیں ان کا بھی فقدان ہے۔ پھر 38 ہے، 38 بڑا اہم آرٹیکل ہے جس کے تحت حکومت پابند ہے کہ ہر شہری کو خوراک فراہم کرے، لباس فراہم کرے، رہائش فراہم کرے اور تعلیم کی سہولت فراہم کرے۔ لیکن آپ دیکھیں ہمارے یہاں پہ بے روزگار لوگوں کی انتہا ہے، بے گھر لوگوں کی انتہا ہے، ایسے لوگ ہیں جن کے پاس پہننے کو کپڑا نہیں ہے، ایسے لوگ ہیں جن کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے، اور ایسے لوگ ہیں جن کے جو پڑھ نہیں سکتے۔ بچے ہمارے دیکھیں، ہمارے تقریباً 2.5 کروڑ بچے ایسے ہیں جو اسکولوں میں نہیں جاتے۔ صرف یہی نہیں ہے، پاکستان کا شمار بدقسمتی سے دنیا کے ان ممالک میں ہوتا ہے جہاں پر انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں جو ہیں وہ بہت زیادہ ہوتی ہیں۔ آپ دیکھیں ہمارے یہاں پہ ونی سے لے کر سوارا تک، کاروکاری سے لے کر غیرت کے نام پر قتل تک، قرآن سے شادی سے لے کر کم عمر کی شادیوں تک، لڑکیوں کے ریپ اور گینگ ریپ سے لے کر اغوا برائے تاوان تک، آزادی اظہار کو سلب کرنے سے لے کر اجتماعات اور احتجاج پر پابندیوں تک، چائلڈ لیبر سے لے کر اسکول سے باہر نوعمر بچوں تک، جبری مشقت سے لے کر خلاف قانون نظر بندیوں اور گرفتاریوں تک، اور مذہبی آزادی سے لے کر اقلیتوں کے حقوق تک، پاکستان میں ہر طرح کے حقوق کی پامالی اور خلاف ورزی معمول بن چکی ہے۔ اگر ہم بات کریں تو پچھلے 2 برسوں میں ملک میں مجموعی طور پر انسانی حقوق کی جو خلاف ورزیاں ہوئی ہیں ان کے 13,000 سے زائد واقعات رونما ہوئے ہیں، لیکن انسانی حقوق کی جو وزارت ہے، ہماری انسانی حقوق کے ادارے ہیں، ہمارے دوسرے جو محکمے ہیں، یہ ان کے مطابق یہ خلاف ورزیاں محض 1 سے 1,500 ہوئی ہیں، اور جن کو یہ تسلیم کرتے ہیں۔ باقی جو خلاف ورزیاں وہ ہم نے دیکھا کہ مختلف جو NGOز ہیں ان کے ذریعے ہائی لائٹ ہوتی ہیں، ہم نے دیکھا کہ اخبارات کے ذریعے ہائی لائٹ ہوتی ہیں، ہم نے دیکھا کہ وہ ٹی وی کے ذریعے ہائی لائٹ ہوتی ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں، صرف آئین کے اندر ایسی آرٹیکل رکھنے سے جو انسانی حقوق ہیں ان کا تحفظ یقینی نہیں بنایا جا سکتا۔ ضرورت اس امر کی ہوتی ہے کہ آپ جو آئین کے وہ آرٹیکلز ہیں ان پر صحیح طریقے سے عمل درآمد کروائیں، اور یہ عمل درآمد اداروں نے کروانا ہوتا ہے۔ تو ضرورت اسی امر کی ہے کہ ادارے جو ہیں وہ متعلقہ جو قوانین ہیں ان پر صحیح طریقے سے عمل درآمد کریں، تاکہ ملک کے اندر جو انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں وہ کم سے کم ہو سکیں۔ تو یہ تھی انسانی حقوق کے عالمی دن کے حوالے سے ہماری آج کی سٹوری، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اسی طرح کی مزید سٹوریز کے لیے دیکھتے رہیے باغی ٹی وی۔